حدیث کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب السنت کے اندر ایک باب کے باب فضل عثمان، وہاں پر حدیث عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی آخری بیماری جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں آخری دن کہتے ہیں، فرماتے وہ دن تھے نبی کریم علیہ السلام بستر علالت پر آرامی تھے۔ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا وَدِدْتُ میں چاہتا ہوں لو ان اندی اصحابی، اس وقت مجھے اپنے صحابہ سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، اس وقت مجھے اپنے پیاروں سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے۔ سیدہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے۔ جب آپ نے یہ کہا، سیدہ فرماتی ہیں میں نے قریب آ کر کہا لو ندعو لک ابا بکر، اللہ کے حبیب اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم ابو بکر کو بلائیں، آپ ان سے گفتگو کریں۔ لیکن ام المومنین فرماتی ہیں وسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدہ نے دوبارہ کہا لو ندعو لک عمر، اللہ کے حبیب اگر آپ چاہیں تو ہم عمر کو بلائیں آپ سے کچہری کے لیے، آپ سے گفتگو کے لیے۔ لیکن سیدہ فرماتی ہیں سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرماتی ہیں تیسرا نام ہم نے لیا الا ندعو لک عثمان، اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے عثمان کو بلائیں، ان زندگی کے آخری لمحات میں آپ عثمان سے بیٹھ کے گفتگو کریں۔ حدیث میں آتا ہے اماں فرماتی ہیں جب عثمان کا ہم نے نام لیا، نبی کریم علیہ السلام نے کمزور سی آواز میں کہا کہ نام ہاں ہاں عثمان کو بلاؤ، عثمان کو لے کے آؤ، اس سے مجھے باتیں کافی ساری کرنی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں ہم نے پیغام بھیجا، سنا عثمان آئے، لیکن جیسے ہی عثمان آئے اماں فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں جیسے ہی عثمان پہنچے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارہ دیا، آپ نے فرمایا عائشہ آج میرے اور عثمان کے رازدانی کی باتیں ہونی ہیں، آپ کہیں تھوڑی آگے پیچھے ہو کے بیٹھیں، عثمان سے مجھے پرسنل گفتگو کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلمہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام عثمان سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اماں فرماتی ہے میں دور بیٹھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام باتیں کرتے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نصیحتیں کرتے جاتے ہیں۔ فوجہ عثمان یتغیر، عثمان کے چہرے پہ غم کے عالم طاری ہے، افسوس کی عالم طاری ہے، عثمان سوچوں میں جا رہا ہے، خیالات میں جا رہا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام باتیں کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں ساری باتیں میں نہ سن سکی، جب عثمان کے جانے کی باری آئی میں اسی مجلس میں واپس آئی۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل عثمان، فرماتے ہیں اس وقت جو نبی کریم علیہ السلام نے کلمات کہے تھے، آپ نے فرمایا عثمان ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا، عثمان اللہ تجھے ان قریب مسلمانوں کا امیر بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، امارت دے گا، خلافت دے گا، خلافت کی پہران پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْئِ، اے عثمان کچھ منافق اٹھیں گے جو آپ کو خلافت و امارت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن فَلَا تَخْلَعُ، عثمان کبھی ان کی بات نہیں ماننا، حَتَّى تَلْقَانِ، جہاں تک کہ وہ لوگ تجھے شہید کر دیں، تجھے قتل کر دیں، تو دنیا چھوڑ کے ہماری طرف آئے، لیکن کبھی بھی ان کو سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا۔ اب اس میں جو جملہ ہے نا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْئِهِ، عثمان تجھے امارت کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث سے کئی ائمہ محدثین نے یہ چیز لی کہ عثمان کے دل کے لیے، جس کے دل میں نفرت کے، عداوت کے، دشمنی ہے، محمد کریم علیہ السلام کی اس حدیث کے ان کلمات کی روشنی میں اس بندے کے دل میں نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم پہ وصیت کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر سیدنا عثمان کو باخبر کیا تھا، بلکہ سیدنا عثمان تو کیا مدینے کے دوسرے لوگوں کو باخبر کیا تھا، وقت آئے گا، زمانہ آئے گا، ٹائم آئے گا، ایسے ہوگا
کہ اس بندے کو مظلوم بنا کر مدینہ میں شہید کیا جائے گا۔ حدیث کی کتاب فضائل الصحابہ، باب یہ چیپٹر فضائل عثمان، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے میں ایک دن سفر میں تھے، چل رہے تھے، تھوڑے سے فاصلے پہ ہمارا سیدنا عثمان بھی چل رہے تھے، لیکن سیدنا عثمان کی سرادت ہوتی تھی اور بھی بعض صحابہ کی، وہ اپنے سر پر کپڑا رکھ کے چلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چلتے ہوئے قافلے میں عثمان بھی دور ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سیدنا عثمان کی طرف، اور اس اشارے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے بگڑے ہوئے معاملات کا، حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، مسلمانوں میں یہ ہوگا، مسلمانوں میں وہ ہوگا، مدینے میں بگاڑ آئے گا، ہے میرے اصحاب آپ کے مابین عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی۔ ایسا ذکر کرتے کرتے مدینے کے یہ حالات بتاتے بتاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف اشارہ فرماتے فرمایا یقتل فیہا ھذا المکنہ یومئذ مظلوما، آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں یہ بندہ ہوگا جس کو مظلوم بنا کر بڑی بے دردی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں شہید کیا جائے گا۔ یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب سے، اپنی ازواج سے، خود سیدنا عثمان سے ان معاملات کا تذکرہ کر دیا تھا کہ بگاڑ آئے گا اور اس مرد مجاہد کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اب یہ جو پیشن گوئیاں تھی کسی عام بندے کو تھی نہیں، اس ذات کی تھی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس کی زبانی اعلان ہوتا ہے ان اتبع الا ما یوحا الی۔ رب فرماتے حبیب آپ قرآن پڑھ کے لوگوں کو کہہ دیں کہ میں محمد کریم علیہ السلام جو کہتا ہوں، جو کرتا ہوں، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ اب اس ذات کے یہ کلمات من وان ایسے ہوا۔ سیدنا عثمان کی سیرت کا یہ پہلو، شہادت کا یہ پس منظر پڑے کہ اسی دور سے فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا جب سیدنا عمر کو شہید کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کے اندر باب نزول الفتن کے اندر نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ میری امت کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، جب تک وہ بند ہے شیطان فتنے نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ دروازہ کھل گیا، وہ دروازہ توڑا گیا، تو اس کے بعد فتنوں کے بعد فتنے ہوں گے۔ سب سے پہلی جو دشمن کی چال تھی، سازش تھی، پہلا جو فتنہ تھا سیدنا عمر کی شہادت تھی، اور شہادت کے بعد آہستہ آہستہ دشمن منظم ہوتے رہے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دوسرے اسلام کے مخالفین نے آپس میں میل جول ملاقاتیں شروع کی، اور مسلمانوں کو کیونکہ ظاہری طور پر سامنے تو لڑ نہیں سکتے تھے، مسلمان اتنے مضبوط تھے، تو سیدنا عمر بن خطاب کے اختتامی ایام سے یہ سازشیں شروع تھی۔ سیدنا عمر کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں نے سیدنا عثمان کو خلیفہ مقرر کیا، کچھ سال خلافت کے گزرے، اور یہ گزرے بڑے سنہری تھے، مسلمان وہاں پہنچے جہاں پہلے نہیں پہنچے تھے۔ آخر چلتے چلتے جب کچھ سال گزرے، خبیثوں کا سردار کہہ لیں، بدنیتوں کا سالار کہہ لیں، یہودیت کا ایجنٹ کہہ لیں، اور عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ لیں، ایک بندہ جس کے مقدر میں ساری یہ ذلت، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ رسوائی لکھی ہوئی تھی، اس نے جنم لیا۔ کون تھا؟ ابن سبا، مذہباً یہودی تھا، اسلام کا ظاہری طور پر لباس اس نے پہنا۔ اس بندے نے سیدنا عثمان کے خلاف راہ ہموار کی۔ یہ بندہ جب ظاہر ہوا، اس نے بڑے حالات بگاڑے۔ واقع کو تفصیل اسے نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اس بندے نے کوفے میں، مصر میں، بصرہ میں، مدینہ میں ایسا ماحول بگاڑا، لوگوں کو اکسایا، سازشیں کی، جھوٹ سے کام لیا، پروپیگنڈے سے کام لیا۔ کبھی موقع ملے گا تو شہادت عثمان پر بڑی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ایک گفتگو کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اس موضوع پر یہ ایسے مضامین میں اکثر تاریخی اقوال ہوتے ہیں، تاریخ ابن کثیر میں ہے، تاریخ طبری میں یہ ہے، تاریخ بغداد میں یہ ہے، تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ، اور تاریخوں میں جو لکھا ہوتا ہے بے سند الا ماشاءاللہ۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان بے سند جو تاریخ کی کتابیں گے، یا وہ کتاب جو کتاب تو مسند ہیں لیکن ان میں تاریخی جو باتیں ہیں وہ بے سند ہیں، اگر کہیں سندیں ہیں تو وہ غیر ثابت ہیں۔ ان غیر ثابت چیزوں سے ہٹ کے ہم صرف وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو مسند ہیں، جو باسند ہیں۔
جو امت مسلمہ کے اندر ایک معتمد درجہ رکھتی ہیں، وہ کتب کے ان کتب کے اندر اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ظاہر ہونے لگی، اس بندے نے بڑی سازشیں کی۔ حج کا مہینہ آنے والا تھا، ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس بدبخت نے پورے خطے میں چال بچھا کے ہر شہر میں، ہر علاقے میں اپنے بندے تیار کیے تھے، یہاں تک کہ مختلف علاقوں سے اس بندے نے قریب 4000 لوگ تیار کیے۔ ان کو اپنے ایک علاقوں سے نکال کے مدینہ کا رخ کیا اور کہا کہ لوگ پوچھیں کہاں جاتے ہو تو یہ کہنا ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں، کہ آگے حج آ رہا ہے۔ لیکن ارادہ حج نہیں تھا، ارادہ یہ تھا کہ مدینہ پہنچ کر سیدنا عثمان کو مجبور کر کے ان کو معزول کرنا گے اور خلافت پر قابض ہو کر مسلمانوں پر حکمرانی کر لیجیے۔ اگر ایسے نہ ہو سکا تو سیدنا عثمان کو شہید کرنا گے۔ مدینے میں آ کر ان لوگوں نے ہر طرف گھیرا ڈال دیا، ہر طرف ان کے بندے نظر آتے گئے۔ کئی بندے مدینے کو چھوڑ کر حج کرنے کے لیے مکہ گئے گئے، اور باقی جتنے مدینے میں بسے تھے، عثمان تو عثمان تھے، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا، وہ دشمنوں کی بد اخلاقی کو دیکھ کے بد اخلاق بننے والے تو تھے نہیں، ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر ظلم کے رستے پہ چلنے والے تو تھے نہیں۔ کافر کچھ بھی ہے، ظالم کچھ بھی ہے، باغی اور سرکش کچھ بھی ہے، مومن تو اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ کچھ بھی ہو، مدینے میں میری اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ امیر المومنین یہ باغی آئے ہیں، سرکش آئے ہیں۔ فرمایا کچھ بھی ہو، کیوں؟ وہ محمد کریم علیہ السلام کی وصیتیں جو آپ نے آخری ٹائم پر کہی تھی، وہ لفظ بلفظ یاد کی، آگے ان کا تذکرہ بھی کرتے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان باغیوں نے مجبور کیا سیدنا عثمان کو، خلافت کو چھوڑو وگرنہ صعوبتیں ڈالی جائیں گی۔ فرمایا کچھ بھی کر لو، محمد کریم علیہ السلام کی وصیتیں میں قطعاً طور پر خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ معاملات یہاں تک پہنچے، سیدنا عثمان کے گرد انہوں نے اپنے سپاہی کھڑے کر دیے، نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے، کھانا پینا سارے معاملات بند کر دیے۔ 3 کتابوں میں، اور تو کئی کتابوں میں حوالے موجود ہیں، 3 کتابوں میں بڑی وضاحت موجود ہے۔ امام نسائی کی سنن کتاب الاحباس باب وقف المسجد، امام ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء باب فضائل عثمان، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ باب فضائل عثمان، اور کئی کتابوں میں وضاحت موجود ہے۔ سیدنا عثمان کو گھر میں قید کر دیا، ایک گھر والی تھی وہ اس گھر میں موجود تھی، باقی کوئی گھر میں نہیں، نہ کوئی آئے گا نہ جائے گا، کوئی چیز نہیں پوچھے گی۔ آخر وہ دن آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان، دروازے تو بند گئے، اپنے گھر کی چھت پر چلتے ہیں، اور جس نے اس واقعے کو ذکر کیا فرمایا کہ میں نے عثمان کے چہرے پہ نظر کی تھی کئی دنوں کی۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حدیث عثمان کی سیریز میں بیان کرنے والا کہتا ہے کہ عثمان جب چھت پہ چڑھے تھے، اور تو کوئی دروازہ نہیں بات کرنے کا، لیکن جس دن چھت پہ میں نے اس بندے کو دیکھا، کئی دنوں کی بھوک اور پیاس نے اس بندے کو نڈھال کر دیا تھا۔ قریب 63 سال عمر گئے، بڑھاپے کا عالم گئے، کئی دنوں سے پانی بھی بندے، کھانا بھی بندے۔ ظالم تو ایسے ظالم تھے باغی جنہوں نے کہا پانی کا قطرہ تک نہیں جائے گا، اور ایسے مغرور تھے، کہا اگر جائے گا تو مدینے کے کنووں کا نہیں جائے گا، سمندر کا کڑوا پانی جائے گا۔ لیکن ایسے بھی قدردان تھے جنہوں نے کہا کہ عثمان کی جان بچ جائے، تم کنووں کا پانی روک دو، ہم سمندروں کا پانی پہنچائیں گے۔ کئی دنوں کے بعد جب چھت پہ کھڑے ہوئے، 5 باتیں کہی، کہا کہ مدینے میں فلاں جو لوگ ہیں ان کو بلا لاؤ۔ باقی تو سارے باغیان کھڑے گئے، سرکش کھڑے گئے، چھت پہ مسلمانوں کا امیر کھڑا گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، انشد باللہ، میں اللہ کی قسم دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ میں وہ عثمان نہیں جو محمد کریم علیہ السلام نے احد جبل پر کھڑے ہو کر احد جبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ اس دن میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ احد پر کھڑا تھا کہ نہیں تھا؟
سارے لوگوں نے بیک زبان جواب دیا فانشد لہو رجال، سارے لوگ کہتے ہاں عثمان تو واقع اس زندہ۔ آپ نے فرمایا انشد باللہ، میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ محمد کریم علیہ السلام بیعت رضوان میں بیعت لے رہے تھے، اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہا تھا ہاذہی یدی ید عثمان، عثمان اگر یہاں پر موجود نہیں اس کی طرف سے میں محمد اپنا ہاتھ بیعت میں ڈالتا ہوں، بتاؤ میرے محمد کریم علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ حدیث میں آتا ہے فانشد لہو رجال، سارے لوگوں نے کہا کہ عثمان واقع کہا تھا۔ پھر سے عثمان نے تیسری بات کہی، آپ نے فرمایا بتاؤ میں وہ عثمان تو نہیں ہوں جب جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا من جہشا جیش الاسرا فلہ الجنہ، آج تبوک کے میدان کے لیے کوئی مسلمانوں کی مدد کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میں وہ تو نہیں، جہشت نصف الجیشہ، میں نے ایک بندے نہیں، دو بندے نہیں، تین بندے نہیں، مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر جنگ تبوک کی طرف نکلا تھا، پورے 15,000 کا بندوبست سارے مدینہ نے کیا تھا، باقی 15,000 لوگوں کے انتظام کا، کھانے کا، پینے کا، سواریوں کا انتظام مجھ اکیلے عثمان نے کیا تھا۔ بتاؤ کہ محمد کریم علیہ السلام کے بقول جنت کی بشارت میرے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا سارے لوگوں نے جواب دیا فانشد لہو رجال، ہاں عثمان آپ سچ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چوتھی میری بات سنو، جب یہ مسجد نبی چھوٹی پڑ گئی تھی کیا محمد کریم علیہ السلام نے اعلان نہیں کیا تھا جو اس مسجد کے پڑوس والا پلاٹ لے کے مسجد میں شامل کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ اور میں عثمان ہوں، میں نے پلاٹ لے کے مسجد میں شامل کیا تھا، بتاؤ میں عثمان ہوں کہ نہیں جو اس حدیث کے نتیجے میں نے جنت ہونے کی بشارت کمائی؟ سارے لوگوں نے فانشد لہو رجال کہا کہ ہاں واقع عثمان آپ وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پانچویں چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بتاؤ مدینے میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، لوگ پینے کا پانی یہودیوں سے خرید کرتے تھے، محمد کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا ہے کوئی جو کنواں خرید کرے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، بتاؤ کہ میں عثمان ہوں کہ نہ ہوں جس نے کنواں خرید کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں تو وہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میری دو باتیں سنو، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، جس مسجد کو میں نے بنایا، جس مسجد کو میں نے خرید کیا، جس مسجد کی توسیع کا کام میں نے کیا، یہ ظلم کی بات نہیں ہے۔ ان تمنعونی ان اصلی فیہ رکعتین، آج اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے کی مجھے اجازت نہیں، بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کنویں کو میں نے خریدا تھا کیا یہ ظلم نہیں کہ آج اس کنویں کا پانی مجھ تک نہیں پہنچایا جاتا؟ یہاں تک کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، محمد کریم علیہ السلام کا داماد ہوں، محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ مارکوں میں جہادوں میں شریک ہونے والا ہوں، لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ حتی اشرب من ماء البحر، سارے مدینہ کے لوگ میٹھا پانی پیتے ہیں، میں سمندر کا کنواں، سمندر کا کڑوا پانی پیتا ہوں، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ کھانا بند ہو گیا ہے، کئی دنوں سے میں اپنے دن روزوں میں قصر کرتا ہوں، روزوں میں گزارتا ہوں، جب شام کا ٹائم ہوتا ہے میں روزے کی افطاری کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا ہوں، میرے عثمان کے دسترخوان پر کوئی چیز نظر نہیں آتی، حتی افطرا من ماء البحر، یہ کڑوا سمندر کا پانی ہے جو میرے دسترخوان پر پڑا گئے، میں اس سے روزہ افطار کرتا ہوں، بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ باغی تو بغاوت پر اترے ہوئے، کوئی جواب نہیں، وہی عذابتیں، وہی تانے، وہی نفرت آمیز باتیں۔ سیدنا عثمان غریبوں کی طرح، مسکینوں کی طرح، کمزوروں کی طرح، دیکھا کوئی بات بننے والی نہیں، حدیث میں آتا ہے چھت سے نیچے اتر آتے ہیں، کچھ دن پھر گزر گئے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے سمندر کے پانی پہ گزارا گئے، لیکن پھر آ کے بتایا گیا عثمان پہلے کھانا بند تھا، پانی بند تھا، باہر نکلنا بند تھا، لوگوں کا آنا جانا بند تھا،
تھا. اب ان ساری باتوں سے بڑا معاملہ یہ ہے دشمنوں نے مل کے آپ کو شہید کرنے کا سوچ لیا ہے. حدیث میں آتا کہ 63 سال کا بوڑھا, سفید سرگے سفید داڑھی ہے, گھر میں کوئی بچہ نہیں, سہارا لیتے ہوئے چھت پہ چڑھتے ہوئے کیوں کون سے کلمات کہتے ہیں. فرمایا وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي. مسلمانوں میرا قصور کیا ہے, مسلمانوں میرا جرم کیا ہے, کس جرم میں مجھے شہید کرتے ہو, کس ظلم میں مجھے شہید کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے مزید آگے کچھ کلمات دہرائے. فرمایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد کریم علیہ السلام سے سنا تھا آپ نے فرمایا اس کو شہید کیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا جس نے اسلام کے بعد کفر کیا ہو, جو مرتد بنا ہو اس کو شہید کیا جائے گا. محمد کریم علیہ السلام نے کہا جو شادی کے بعد زنا کرتا ہو اسے شہید کیا جائے گا. محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل کیا جائے گا جو کسی کی جان لیتا ہو. بتاؤ مجھ مظلوم کا کیا گناہ ہے, میں نے کوئی قتل نہیں کیا, میں نے کوئی زنا نہیں کی, میں نے کوئی اسلام کو چھوڑنے والی بات نہیں کی, بتاؤ میرا قصور کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی جواب نہیں. چند صحابہ گئے, چھپ چھپ کے جاتے گئے, ملتے گئے, ملاقاتیں کرتے گئے. آخر وہ دن بھی آیا جس دن سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا. گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں تو وقت جا چکا ہے, لیکن دیکھتا ہوں اگر ایک دو روایات ہیں اگر رہ جائیں گی تو موضوع پتہ نہیں یہ کب پیش ہو. اگر آپ صرف 5 منٹ کی قربانی دیں گے دلی طور پر تو انشاءاللہ میں موضوع کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں. ان سارے مراحل سے گزرتے گزرتے اب اور آخری ٹائم آتے گئے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میرا جانا ہوا. امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل عثمان فرماتے جانا ہوا. پوچھا کیسی بیت رہی ہے. فرمایا اب تو وہ دن بھی آیا کہ سمندر کا کڑوا پانی بھی بند کر دیا گیا. فرماتے فإنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آج تو عثمان کا وقت کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوا, آج کر تو یہی کلمات پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آخر وہ دن بھی آیا کہ جس سے شہید کر دیے گئے. صبح کا وقت تھا. اب ساری داستان یہ کیوں ہوئی, اصل بات سننے کی یہ ہے یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ ہمارے اکابر تھے. قرآن و سنت کے احکامات کی پابندی اور اطاعت میں سر کٹا دیا, اور آج ہم وہ ہیں کہ کوئی قربانی نہیں دے سکتے. جب آخری دن تھا ایک صحابی جاتے ہیں عثمان اتنا کچھ گزر گیا. فضائل الصحابہ امام صاحب باب کام کرتے فضائل عثمان. پوچھنے والے نے جا کے پوچھا کہ حضرت اتنے معاملات مسائل آخر کیوں اجازت نہیں ملتی, یہ باغی ہوتے کون گے؟ صرف 4000. مدینہ مکہ حجاز دنیا بھری پڑی ہے مسلمانوں سے. امیر المومنین اشارہ ہو جائے ان کا ملیہ میٹ کر دیں. فرمایا ایک بات نے روکے رکھا ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا. نبی کریم علیہ السلام نے جو آخری زندگی کے لمحات میں مجھے تنہائی میں بلایا تھا, مجھے اکیلائی میں بلایا تھا, اس وقت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا. آپ نے فرمایا تھا عثمان حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہی کے علوم سے میں دیکھتا ہوں جب آپ خلیفہ ہوں گے معاملات بگڑتے ہوئے آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے, آپ کو تڑپایا جائے گا. اے سائل سن گویا محمد کریم علیہ السلام نے ایک ایک معاملہ مجھے بتا دیا تھا, لیکن یہ فرمایا تھا عثمان سن تجھے صبر کرنا ہے, سن تجھے سارے معاملات سے ہیں, تجھے کوئی رد و عمل نہیں اختیار کرنا. آپ نے فرمایا انا صابر علیہ انا صابر علیہ انا صابر علیہ. میرے پاس آنے والے میرے ان سارے معاملات کے پیچھے محمد کی ایک حدیث کھڑی ہے, میرے ان سارے معاملات کے پیچھے محمد کریم علیہ السلام کا ایک فرمان قائم ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پر قائم ہوں. دنیا کیا کہتی ہے, باغی کیا کہتے ہیں, بصری کیا کرتے ہیں, کوفی کیا کرتے ہیں, مصری
قیصری کیا کرتے ہیں, مجھے مارنا چاہے, مجھے قتل کرنا چاہیں, کچھ بھی کر لیں, نہ کچھ کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا, کہ محمد کریم علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے. تاکہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد, باب زہد عثمان, آخری دن ہے. سن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ظالموں نے فدخلوا علیہ, جگہ پہ داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد سنا عثمان کو جب قتل کرنے کے لیے پہنچتے گئے, نہ سحری کا تصور ہے نہ افطاری کا تصور ہے, لیکن عثمان اس حال میں بھی روزے میں ہے. فرماتے ہیں فقتلوہ وہو صالم, انسانیت کے اس عظیم منصب و مقام کے صاحب کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہ بندہ روزے سے تھا. یہ سنا عثمان کی شہادت ہے. تاریخ کی طرف یا اور تفصیل کی طرف جاتے ہیں, یقین جانو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم سن نہیں سکتے یہ لوگ ان مراحل سے گزرے گے, تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اگر ہم ان واقعات کو محض داستانوں, قصوں, کہانیوں کی طرح سنے کوئی فائدہ نہیں. جس طرح ہم دنیا میں دوسرے قصے سنتے ہیں, لیلا مجنوں کے قصے, یہ لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہیں. ان واقعات کو سنیں, پھر سمجھیں, پھر غور کریں. عرش والے نے واضح لفظوں میں اعلان کیا وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. آپ میں سے انہی سے رب تعالیٰ راضی ہوگا جو ان کے نقش قدم پر چلے گا. میں اپنے اندر کے جسٹس و قاضی سے پوچھوں, آپ اپنے اندر کے جسٹس و قاضی سے پوچھیں, ہم میں سے کون ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والا؟ ضرورت اس بات کی ہے ان لوگوں کی شخصیات کو جانا جائے, ان کی عظمتوں کو, اور عظمتوں کا جو مدار ہے وفاداری, اطاعت گزاری, اصل جو سیکھنے کا سبق ہے. قرآن کے قدردان بنے, محمد مہربان علیہ السلام کے فرمان کے قدردان بنے, صحیح مسلمان بنے. آؤ شیطان کی پوجا کے بجائے اللہ کے حکموں کی اس طرح قدردانی کریں جیسے اس مرد مجاہد نے کی.